بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پھر جب میں نے وہ رت اٹھا کر حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈالا تو اس وقت مجھے جبرائیل اور میکائیل کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حسن خدا اسے تمہارے لیے مبارک کرے۔ تو میں نے ان فرشتوں کی مطابعت میں وہ جملہ کہا۔ پھر جب میں نے تیسرا رت اٹھا کر فاطمہ تمہارے منہ میں رکھا تو اس وقت مجھے حور العین کی آواز سنائی دی جو جنت سے باہر نکل کر کہہ رہی تھیں، اے فاطمہ الزہرا، خدا اسے تمہارے لیے فائدہ مند کرے۔ تو ان کی مطابعت میں نے کہا، اور جب میں نے چوتھا رتب اٹھا کر حضرت علی علیہ السلام کو دیا تو اس سے پہلے مجھے حق تعالیٰ کی آواز سنائی دی جو کہہ رہے تھے کہ اے علی اس میں تمہارے لیے فائدہ ہو۔ میں نے اللہ عز و جل کی موافقت کی۔ پھر جب میں نے علی کو دوسرا رتب دیا تو اس وقت بھی حق تعالیٰ کی آواز سنائی دی کہ یہ تمہارے لیے مبارک ہو اے علی۔ پھر میں حق تعالیٰ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا۔ اس وقت خدا نے مجھے کہا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر قیامت تک تم علی کو رتب دیتے رہتے تو میں ہمیشہ یہی کہتا رہتا۔ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک شخص ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بھوک کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اپنی ازواج سے پوچھا، کھانے کو کچھ ہے؟ ازواج نے جواب دیا، یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور لوگوں سے کہا، کون ہے جو آج رات اس شخص کی مہمان نوازی کرے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور گھر آئے اور جناب سیدہ سے پوچھا، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، ایسا کرتے ہیں، بچوں کو سلا دیتے ہیں اور چراغ بجھا دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اور مہمان نے کھانا کھایا تو اس وقت چراغ بجھا دیا گیا۔ جب مہمان نے کھانا کھا لیا تو اس وقت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے چراغ جلا کر دیکھا تو بفضل خدا برتن کھانے سے پر تھا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام مسجد میں نماز فجر کے لیے گئے تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو شدید گریہ کیا اور فرمایا، علی کل رات آپ نے جو کچھ کیا اس پر خدا بہت خوش ہوا اور اس نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ حشر۔ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، اور جنہیں ان کے نفس کے بخل سے بچا لیا جائے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت کے مصداق آپ علی علیہ السلام، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسن و حسین ہو۔ بحار الانوار، جلد 41، حدیث 28۔ آپ سلام اللہ علیہ اپنے والد کے پاس جائیں اور خادمہ کا مطالبہ کریں۔ ابو الورد بن سمانہ سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی سعد کے کسی شخص سے کہا کہ میں تجھے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حال سناتا ہوں کہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے، گھر میں جاروب کشی سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، چولہے میں آگ روشن کرتے کرتے ان کے کپڑے دھوئیں کی رنگت کے ہو جاتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے پدر بزرگوار سے کہیں کہ وہ آپ کو کوئی کنیز دے دیں تاکہ آپ کو ان مشقتوں سے چھٹکارا ملے۔ میرے کہنے پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔
مگر دیکھا کہ آپ لوگوں میں مصروف گفتگو ہیں۔ زہرا سلام اللہ علیہ واپس آ گئیں۔ دوسرے دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب فاطمہ الزہرا کے پاس خود تشریف لے آئے اور پوچھا، بیٹی کل آپ میرے پاس کیوں آئی تھیں؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پہلے تو کچھ نہ بولی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں، گھر میں جاروب کشی کرتے اور چولہے میں آگ روشن کرتے کرتے دھوئیں سے ان کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ اپنے پدر بزرگوار سے کہو کہ وہ کسی خادمہ کا انتظام فرما دیں گے تو آپ کو ان مشقتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، اس لیے آپ سلام اللہ علیہ آپ کے پاس گئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم دونوں کو ایسی چیز کیوں نہ تعلیم کر دوں جو خدمتگار سے کہیں بہتر ہو، یہ کہ جب تم سونے کے لیے جایا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ جناب فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، بابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر راضی ہوں۔ بہار الانوار صفحہ 229 تا 230، حدیث 7 بحوالہ علل الشرائع۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ اٹھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے والد ماجد عصائے ممشوق مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو اصحاب کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان اشخاص میں سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے رسول خدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم میں سے آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ علی ابن ابی طالب کا فریضہ ہے، اور جب وہ میرے اعضاء میں سے کسی بھی عضو کو غسل دینا چاہے گا تو فرشتے اس کام میں اس کی معاونت کریں گے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر خدا نخواستہ یہ حادثہ پیش آ گیا تو آپ پر نماز کون پڑھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چپ ہو جاؤ، اللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے پسر ابو طالب، جب دیکھو کہ میری جان میرے جسم سے نکل چکی ہے تو مجھے اچھی طرح سے غسل دینا اور مجھے ان 2 پارچوں کا کفن دینا، یا سفید مصری کپڑے اور یمانی چادر کا کفن دینا، لیکن خیال رکھنا میرا کفن زیادہ قیمتی نہ ہو، پھر مجھے میری قبر کے کنارے لے جانا۔ سب سے پہلے خداوند بزرگ و برتر بالائے عرش سے مجھ پر درود بھیجے گا، پھر جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور دوسرے فرشتوں کی صفیں جن کی تعداد خدا کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں مجھ پر نماز پڑھیں گے، پھر عرش کے گرد رہنے والے فرشتے اور پھر اہل آسمان بالترتیب میری نماز جنازہ ادا کریں گے، پھر میرے تمام خاندان کے افراد اور پھر ازواج اور تمام قرابت دار میری نماز ادا کریں گے اور سلام بھیجیں گے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ
مخرجک وظہورک السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔